السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے دعا پڑھ لو۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے اخفا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام چل رہے ہیں نا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے رول کیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا اظہار، پھر پڑھا ادغام، پھر اقلاب۔ آج ہم پڑھیں گے اخفا۔ اخفا کا معنی کیا ہے؟ اخفا کا لغوی معنی الستر یعنی چھپانا۔ عربی میں الستر کا مطلب ہے چھپانا۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یعنی کسی حرف ساکن کو اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت پر اس میں صفت غنہ کو باقی رکھ کر بغیر تشدید کے ادا کرنا۔ اس میں تشدید نہیں ادا کرنی، تشدید کے بغیر پڑھنا ہے اس کو غنہ کے ساتھ۔ تو اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی، جو اظہار میں نے آپ کو سکھایا وہ حروف ہلکی ہے نا، اس میں حروف ہلکی کے بعد نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی آئیں تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، نون ساکن کے بعد یہ حروف آئیں تو وہاں اظہار ہوتا ہے۔ تو حروف یرملون بھی پڑھا دیا، ادغام جو ہے، اور حروف اقلاب بھی پڑھایا، جو با کا آپ کو رول سکھایا، نون تنوین کے بعد با ہے تو اقلاب ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کا اخفا ہوگا، نون تنوین اور نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ تو اخفا کے 15 حروف ہیں، وہ کیا ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ حرف آئیں تو اخفا ہوگا۔ اب حروف اخفا کی مثالیں ہیں، یہ نون ساکن ہے، یہ نون تنوین۔ اب یہ تا ہے، تا۔ اب یہ انتم ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے انتم، اخفا کریں گے، چھپا کے پڑھیں گے نون کو، انتم۔ یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ اور نون تنوین، فتحتین، ضمتین، کسرتین کو نون تنوین کہتے ہیں نا، تو یہ تا ضمتین تن ہے، اس کے بعد تا ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے جنات تجری۔ سمجھ آ رہی؟ جی۔ جنات تجری، تن میں اخفا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد تا ہے نا، تن تجری۔ اب یہ سا ہے، نون ساکن کے بعد سا آئے، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن اور سا، تو یہ نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے تو اس کو ایسے پڑھنا ہے انسا، انسا۔ اب یہ اسمن ثم، یہ میم تنوین ہے میم کے اوپر، تو اس کے بعد سا آ رہا ہے، اخفا کریں گے اسمن ثم۔ اب یہ ہا ہے، ہا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا نہیں جیم ہے، یہ جیم، نقطہ ڈالنا بھول گئی اس میں۔ نون ساکن کے بعد جیم ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے انجاء، انجاء۔ اب یہ نون تنوین، یہ لام پہ نون تنوین ہے، کسرت آئیں، یہ شد کے نیچے بھی 2 کسرہ ڈالیں نا تو یہ کسرت آئیں نہیں ہوتی ہے، چاہے لام کے نیچے ڈال دیں یا شد کے نیچے ڈال دیں، ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ فتح تین نہیں ہے، یہ کسرت آئیں ہے۔
لام کسرت عین از نون تنوین، اس کے بعد جیم آ رہا ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا. اب دال نون ساکن کے بعد دال آیا تو عند، اب نون تنوین کے بعد دال آیا تو کأسن دہاقا، کأسن دہاقا. نون ساکن اور نون تنوین کے رول بتا رہی نا آپ کو، اخفا حروف میں. اب جی یہ زال ہے تو نون ساکن ہے، من جلذی، نون ساکن دن زال ہے تو من جلذی. پھر نون تنوین، میم فتح عین نون تنوین تو اس کے بعد زال ہے طعامن ذا غصۃ، طعامن ذا غصۃ. اب یہ نون ساکن نون تنوین باقی ورڈ جو ہے یہ زا ہے، تو نون ساکن کے بعد زا ہے تو انزلہ ایسے پڑھیں گے انزلہ. تو نون تنوین عین کے نیچے کسرت عین دن زا متاع زبد. سین نون ساکن دن سین ہے الانسان، الانسان. پھر لام کے اوپر تنوین ہے، پھر سین ہے قولا سدیدا، قولا سدیدا. پھر شین ہے، پھر نون ساکن کے بعد شین آئے تو عن شیئن، عن شیئن. پھر نون تنوین کے بعد شین آئے، یہ حمزہ کسرت عین ان، نون تنوین پھر شین ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے شیئن شہیدا، شیئن شہیدا. پھر صاد نون ساکن دن صاد انصار، انصار. پھر عملا صالحا لام تنوین اور پھر صاد ہے، لام پہ کسرت فتح عین ہے تو نون تنوین تو عملا صالحا، لام تنوین نہیں نون تنوین عملا صالحا. پھر ضاد ہے، نون ساکن کے بعد دعا من دریع، من دریع. پھر تا کے اوپر فتح عین نون تنوین دن ضاد، نون تنوین کے بعد ضاد ذریۃ ضعافا، ذریۃ ضعافا. پھر تو نون ساکن کے بعد تو انطلقوا، انطلقوا. پھر آ کے اوپر فتح عین نون تنوین اس کے بعد تو کثیرا طیبا، کثیرا طیبا. پھر ذا نون ساکن کے بعد ذا تو ایسے پڑھیں گے اس کو ینظرو، ینظرو. پھر لام کے اوپر فتح عین نون تنوین پھر ذا ذلا ذلیلا، ذلا ذلیلا. پھر فا نون ساکن کے بعد فا انفسکم. پھر ذا کے اوپر فتح عین نون تنوین اس کے بعد فا حزن فی الآخرہ. پھر قاف، یہ نون تنوین پھر قاف، نون ساکن دن قاف فانقلبوا، فانقلبوا. پھر نون پہ تنوین فتح عین جو ہے وہ تنوین تو اس کے بعد قاف ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا. پھر کاف، یہ ہیوی کاف تھا، یہ لائٹ کاف ہے، نون ساکن دن کاف عنکم، عنکم. پھر زال کے اوپر فتح عین نون تنوین دن کاف اذن کثیرا، اذن کثیرا. ٹھیک ہے جی ایسے پڑھتے ہیں. اخفا کے حروف، اخفا کے حروف 15 ہیں
اور اس کے جو لغوی معنی الستر یعنی چھپانا، آواز کو چھپانا. اخفاء میں ہوتا ہے آواز کو اس کے مخرج کے اندر ہی چھپاتے ہیں، جی جیسے ایسے کر کے. تو اخفاء کی تعریف کیا ہے؟ کسی حرف ساکن کو اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت پر اس میں صفت غنہ کو باقی رکھ کر بغیر تشدید کے پڑھنا. اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی، حروف یرملون اور حروف اقلاب کے بعد باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کا اخفاء ہوگا. اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. تو اخفاء میں آواز کو حرف کے مخرج کے اندر ہی چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جی اور غنہ میں آواز کو ناک میں لے جایا جاتا ہے. یہ اخفاء اور غنہ میں فرق ہے. اخفاء میں آواز کو حرف کے مخرج کے اندر چھپایا جاتا ہے، جبکہ غنہ میں آواز کو ناک میں لے جایا جاتا ہے. بس آج کا اتنا ہی. جی دعا پڑھ لو. سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین.